अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बिलाल शाह। आप लोग देख रहे हैं SBS ऑफिशियल। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप लोग तक पहुंचे। नाजरीन, वैसे तो हम बहुत टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वैसे तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। इस टॉपिक पे मैं समझता हूं कि बात करनी फजूल है, लेकिन मैं कहा चले आज बात कर ही लेते हैं। हम बात करेंगे आज एक इंडियन भगोड़ा मेजर है, मेजर गौरव आर्या। मुझे लगता है कि उसको पाकिस्तान से तकलीफ़ नहीं है, उसको पाकिस्तान फोबिया हो गया है। ये बंदा मुझे लगता है सोते हुए भी, ख्वाब में भी, नींद में भी पाकिस्तान पाकिस्तान करता होगा। इसको पाकिस्तान पर भोंगने के पैसे मिलता है। अगर ये सुबह ना भोंगे तो उसको शाम को पैसे नहीं मिलते, अगर शाम को ना भोंगे तो ये इसको सुबह पैसे नहीं मिलते। वैसे तो इसने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है कि अपने साथ एक भगोड़ा आदमी एक बिठाया हुआ है, बेवफे के वो बफे क्या बला चीज़ है। ठीक है, आपस में बैठते हैं एक दूसरे, पाकिस्तान पाकिस्तान खेलते हैं और बस खुश हो जाते हैं कि भाई हमने तीर मार लिया है। नाजरीन करम, बात समझने वाली है। हम पाकिस्तान एक पढ़ी लिखी कौम है, ठीक है। हर मुल्क के मसले मसाइल होते हैं, हर मुल्क में कोई ना कोई मसला होता है। पूरी ज़ात है खुदा की ज़ात है और खुदा की शान है, पूरी ज़ात वो है। बेशक पाकिस्तान के बहुत क्राइसिस होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे और भी बहुत काफ़ी क्राइसिस होंगे, हम दहशतगर्दी के शिकार भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम पीछे हटने वाली कौम है। असल में मेन मुद्दा ये है कि इन लोगों को हमारी जो ज़ात है ना, इंडियन लोगों से वो हज़म नहीं हो पा रही कि ये समझते हैं कि हम इतना बड़ा हमारा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी आबादी है, 1.5 अरब से ज़्यादा इनके लोग हैं, और ये कहते हैं कि ये 20-22 करोड़ के लोगों को हम दबा के रख लेंगे और इनको समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के साथ क्या करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ कर नहीं पाते। ये लोग जो भी करते, जो भी मिस एडवेंचर करते, इन लोगों को मुंह की कहानी पड़ती है। आते हैं टॉपिक पे। मेजर गौरव आर्या कोई भी ऐसे टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती पाकिस्तान के खिलाफ कि ये कोई मौका जाने देते। मुझे तो लगता है 24 घंटे पाकिस्तानी मीडिया को खोल के बैठा होता है और कोई भी चीज़ आती है तो ये एक कैमरा पकड़ के और अपने वो भगोड़े बंदे को सामने बिठा के शुरू हो जाता है। नाजरीन, ये बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बलोचों को ये फ्रीडम फाइटर बोलता है, हम उसको दहशतगर्द बोलते हैं, हम उनको खवारिज बोलते हैं। अगर को हम कश्मीरियों को फ्रीडम फाइटर बोले तो इनकी पेट में दर्द होता है। ये 150 चैनल 250 चैनल इनके चीखने लग जाते हैं कि पाकिस्तान ने इनको फ्रीडम फाइटर बोला। अगर हम उसामा बिन लादेन को शहीद बोलते तो ये चीखना शुरू कर देते हैं, और अगर खुद ये दहशतगर्दों को फ्रीडम फाइटर बोले तो इनके लिए सब अच्छा है। अभी हालिया जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जो पंजगोर में हुए, नोशकी में जो अटैक्स हुए, हमारी जो पाक फ़ौज के जवान ने उन्हें काफ़ी कुर्बानी दी, लेकिन उन सब अटैक्स को नाकाम बनाया और सारे कुत्तों को जहन्नम वासिल किया। नाजरीन, ये बंदा पैसे की बड़ी अकड़ दिखाता है। पैसा पैसा पैसा, किस चीज़ का पैसा? आपने अपने मुल्क को देखा है, अपने मुल्क की गुर्बत को देखा है? ये मेरे ख्याल से सिर्फ बॉलीवुड ही देखता है, और बॉलीवुड में बस वही है कि 2-4 जो फिल्मी स्टूडियोज है उसके गिर्द इनकी दुनिया घूमती है। इनके मुल्क में आप जाए, आप इनके मुल्क पे फुटपाथ में लोग देखो, भूखे नंगे सोए होते हैं फुटपाथों पे। इनके मुल्क में प्रोस्टिट्यूशन देख ले, गुर्बत की वजह से कितने लोग इनकी मुल्क में खुदकुशियाँ करते हैं। ये लोग बस असले की दौड़ में है कि असले से जंगें नहीं जीती जाती। इनका हालिया मिसाल हमारे सामने अफगानिस्तान में है। अमेरिका और नेटो की फौज के पास कितना असलहा था, लेकिन उन लोगों ने जंग नहीं जीता। अगर जंग जीतते हैं तो वो जज्बा ईमान से जीते हैं, जिस तरह अफगान तालिबान ने करके दिखाया, पूरी दुनिया को करके दिखाया। ये कभी मजाक उड़ाता है हमारी लैंग्वेज का, हमारी उर्दू ज़ुबान का। अगर हमारे कोई भी मिनिस्टर कोई बात करता है तो ये रॉ को रो बोलता है और फलान करते हैं, और ख़ुद तो जो हर बात में करी करी बोलता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप करी को क्यों बोलते हो, कि मैंने ये करी, वे बफ तुमने वो करा, तो हमने तो कभी नहीं बोला। अपने मिनिस्टरों को तुमने देखा हुआ है नंगे होके, इनके ऐसे ऐसे लोग हैं कि नंगे होके पार्लियामेंट में आते हैं, नंगे खिताब करते हैं। तुम लोगों की तो जाहिलियत की इंतहा है। अपना वो आदित्य युगना के कि क्या बला है, वो जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने वो घूमता फिरता है। आप लोगों ने अपने अपने लोगों की पर्सनालिटीज देखी है, अपने लोगों को नॉलेज देखा है। आप लोगों के RSS की हुकूमत है, गुंडों की हुकूमत है, जाहिल गवार लोग इकट्ठे किए हुए, उनका हुकूमत चल रहा है। आप लोग निकले थे पाकिस्तान को तनहा करने, पाकिस्तान ने आप को तनहा कर दिया। इसका वाज़ेह मिसाल है कि आपके अपोजिशन लीडर
پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مودی نے ہمیں دنیا میں تنہا کر دیا آپ کے قومی دن کے موقع پر. کوئی بھی ایون کہ ایران کبھی کبھار کوئی بھوٹان سے آ جاتا, سری لنکا سے آ جاتا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو تنہا کیا. کوئی امریکہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا؟ انڈیا کو چائنا پینٹی لگا رہے, انڈو پیسیفک میں لگا رہے, لداخ میں لگا رہے, جہاں جہاں پہ آپ کے بندے کو چپیڑے مار کے نکال رہے, چپیڑوں سے مار رہے. آپ لوگ تو چپیڑوں کے قوم ہیں, گولی چلانا تو بہت دور کی بات ہے. آپ یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم طیارے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں طیارے لے لے, کوئی بات نہیں, ان کا ملک کا پیسہ لگے گا, یہ کرے گا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. واقعی ہم بھوکے رہ لیں گے, لیکن ہم آپ کے خلاف جو بھی آپ اس خطے کا جو بھی بیلنس ہے مینٹین رکھنے کے لیے اگر ہمیں کوئی بھی ہتھیار لینا پڑا ہم ضرور لیں گے. اور ہم بہت خوش ہیں, ہماری پاکستانی قوم اتنی خوش ہے, یقین مانے, اتنی غربت کے باوجود, اتنے کرائسس کے باوجود. آپ نکلے کسی سڑک میں 100 بندوں سے پوچھے, آپ کو 90 بندہ کہے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں خوش ہوں. سب سے بڑی بات, آپ کس چیز کی پیسوں کیا کر دکھاتے ہیں کہ پاکستان ایک مقروض قوم ہے. جس امریکہ کو آپ لوگ مائی باپ سمجھتے ہیں وہ 300 کروڑ ڈالر کا مقروض ہے. اس حساب سے تو امریکہ پھر پوری دنیا کا سب سے غریب ترین ملک ہوا. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم بھیک مانگتے ہیں, ہم بھیک نہیں مانگتے. ہمارے ساتھ ہر ملک تعلق بنانا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ چائنا کھڑا ہے, ہمارے ساتھ جو روس تھا, جو آپ لوگوں کا مائی باپ تھا, وہ آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے. روس تھا ہمارے ساتھ, آج بھی کھڑا ہے. روس کہتا ہے, ہمیں کہتا ہے آپ ہمارے ملک میں آؤ. ابھی پیوٹن ہمارے ملک میں دورہ کرنے جا رہا ہے. امریکہ آپ کے خلاف ہے. اب کیا وہ امریکہ کا ڈبل گیم تو ہمیں پتہ ہو, تو ہر بندے کے ساتھ چلتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. 20 سال ہم نے دیکھا جس طرح کا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو پاکستان کی ترقی ہے یا پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہے, کہ پاکستان کی جو طاقت ہے, جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک پلیس ہے, وہ آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہو پا رہی. آپ افغانستان کی بات کرتے ہو, آپ بار بار کہتے ہو کہ پاکستانی قوم کہتے ہیں کہ 3 ارب ڈالر آپ نے ضائع کیے. بیوقوف انسان, 3 ارب ڈالر کیا ہے؟ ہم یہ بات نہیں کرتے. آپ لوگوں نے یہ جو 20 سال ضائع کیے اس کا کیا, اس کا آپ کوئی قیمت لگا سکتے ہیں؟ 20 سال آپ لوگوں نے جتنا انویسٹمنٹ کیا, جتنے 70 سے زیادہ آپ لوگوں نے کیمپ بنائے دہشت گرد جو پاکستان پہ حملے کرنے کے لیے, ان کا کیا ہوا؟ آپ کے جو چوہے تھے جو آپ کے بلوں میں گھسے ہوتے تھے, غنی کے دور میں جو آپ کا پپٹ تھا اور باقی ایجنسیوں کا پپٹ تھا, اس کے دور میں جو دہشت گرد تھے, جو بی ایل اے کے دہشت گرد یا جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے, آپ لوگ اسے اپنے ایمبیسیز میں پناہ دیتے تھے. آج جو آپ لوگ, آج 15 اگست کے بعد جب بھی امریکہ گئے, وہ سارے چوہے بلوں سے گھس کے باہر آئے, اور ہمارے جو نامعلوم افراد ہے اور ہمارے جو پاکستان کے جو نامعلوم سپاہی ہے, ان کو پکڑ کے ڈھونڈ کے ایک ایک کو ٹوک رہے ہیں. یہ آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہو پا رہا. یہ 2-4-5 حملے ہمارا حوصلہ کچھ نہیں, ہمارا حوصلے پس نہیں کر سکتے. ہم تو عادی ہیں, ہم تو 20 سال سے حالت جنگ میں ہیں, بلکہ اب تو ہمارے ملک میں اور بھی زیادہ امن ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان حملوں سے ڈر جائیں گے؟ یہ 2-4 حملے کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے, پھر ہم اس کے پورے نیٹ ورک کو توڑتے ہیں, پھر ہم ان کو ایران تک جا کے ٹوکتے ہیں, پھر ہم ان کو جا کے افغانستان تک ٹوکتے ہیں. تو میجر صاحب آپ ذرا منہ سنبھال کے بات کریے گا پاکستان کے خلاف, کہ دہشت گردی کا ہوگا, فلان ہوگا. اور امریکہ نے, اب یہ امریکہ جا رہے ہو, امریکہ کے ان پہ غصہ ہے. امریکہ ہم پہ کیا غصہ کرے گا؟ امریکہ نے 20 سال ہمارا کیا اکاڑ لیا جو ابھی ہمارا اکاڑ لیں گے. ہمارے ساتھ 5 کلومیٹر دور بیٹھ کے, ہم سے پشاور سے 10 کلومیٹر دور بیٹھ کے اس نے ہمارے کیا اکاڑ لیا جو اب ہمارا اکاڑ لیں گے. جو حال ہم نے امریکہ کیا پوری دنیا نے دیکھا ہے. ان کو مارا بھی, پیٹا بھی, گھسیٹا بھی, اور پھر نکالا بھی. ہم نہیں اس کو نکالا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ہم پاکستانی قوم کو اتنا آپ کمزور سمجھتے ہیں؟ اگر کو پیسوں کی اکڑ آپ کو ہے نا, تو یہ اکڑ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا. رہی بات بلوچوں کی, بلوچوں تو ہماری اپنی قوم ہے, بلوچ ہمارے بھائی ہے. 99.9% ہمارے پاکستان سے محب وطن لوگ ہیں. رئیسانی, جمال خان رئیسانی جیسے لوگ ہیں ہمارے بلوچوں میں, اکبر بگٹی جیسے لوگوں کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا. آپ لوگ ان کا حال دیکھے. یہ بی ایل اے کے کچھ بچے 3-4 ہزار دہشت گرد ہے, یہ کیا بلوچستان کو الگ کر لیں گے, پاکستان کو توڑ دیں گے؟ یہ آپ کا خواب ہے. لیکن یہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. جگہ جگہ پہ آپ لوگوں کے ملک میں الگ ریاست لینے کی وہ آزادی و تحریکیں نکل رہی ہے. اور رہی بات کشمیر کی, تو کشمیر پہ بھی انشاءاللہ کشمیری فریڈم فائٹر ہم ان کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. صرف دعائیں نہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر جب ایک وہ دھماکہ کرتے, آپ کے بندے اور آتے, آپ کے بندے مارتے, تو آپ کی چیخیں آسمان تک پورے دنیا سنتی ہے. پھر آپ اٹھ کے آتے, ابھینندن جیسے لوگ ہمارے ملک پہ آ کے آپ لوگ بمباری کرتے, پھر حال وہی ہوتے, 2-4 چپیڑے مار کے اس کو ایک کپ چائے پلا کے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں
کا حال ہے۔ میں آخر میں یہی بات کروں گا، جس قوم ملک قوم کا ابھینندن جیسا لیڈر ہو، جس کو آپ لوگوں نے ایک میڈل دیا، کوئی جو بھی میڈل ہے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن صرف اتنا پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسے کوئی میڈل دیا، جس قوم کا ابھینندن جیسا ہیرو ہو نا، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستانی قوم کا راشد منہاس جیسے لیڈر ہیں، ایم عالم جیسے لیڈر ہے، جو 1 منٹ میں آپ کے 5 طیارے گراتے ہیں، ہماری یہ لیڈر ہے۔ اور ہم آپ کی جگہ ہوتے، یقین مانے ہم آپ لوگوں کو 1 مہینے میں ختم کر دینا تھا، لیکن یہ 70-75 سال ہو گئے ہم جہاں پہ کڑے ہیں۔ آصف غفور صاحب کی بات، بڑی اچھی بات یاد آ گئی کہ جب آپ لوگوں نے اپنا پیلوڈ آپ کے جہازوں نے پینک آپ کے بزدل جہازوں نے اور بزدل پائلٹوں نے اور دم دبا کے بھاگ گئے، پیلوٹ گرا کے ہمارے 2-3 درخت شہید کر دیے، کوا مارا ہے، تو آصف غفور صاحب نے بولا تھا جس ٹائم وہ DGI-SPR تھا کہ ہم لوگوں نے آپ کو ہی پڑھا ہے، آپ کو ہی سمجھا ہے اور آپ کے لیے تیار ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ آپ ہمارے پاک فوج کو تو چھوڑے، ہماری تو 10 لاکھ فوج ہوگی، 12 لاکھ فوج ہوگی، آپ لوگوں پوری انڈیا کے لیے، ہمارے پشاور کے پورے، ویسے تو پورا پاکستان، آپ کسی بوڑھے سے پوچھو، کسی بچے سے پوچھو، کسی عورت سے پوچھو، کسی لڑکی سے پوچھو کہ اگر انڈیا کے ساتھ لڑائی کرنی پڑی تو آپ کیا کرو گے، وہ سب سے پہلے کہے گی کہ میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ جان لینے کی بات نہیں کرتی تو جان دینے کی ضرور بات کرتی ہے ہر پاکستانی۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا، پورا پشاور پٹھان، یقین مانو ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، ہر گھر میں، کانے کو کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے گھر میں کلاشنکوف ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے تو ہمارے پشاور کے پٹھان بھی کافی ہے، اور آپ کی اگر سمجھتے کہ آپ کی 10-15 لاکھ فوج ہے نا، ہم نے آپ کی فوج کا ویار دیکھ لیا۔ آپ لوگ بھوکے ننگوں کا فوج ہے، اسے جس طرح کے دال کھلاتے ہیں، جس طرح کو اسے کانا کھلاتے ہیں، ایسے تو ہمارے فوجی کتے، فوجی گھوڑے بھی ایسا کانا نہیں کھاتے جس طرح آپ کے فوجی کھاتے ہیں۔ اور پھر اس کا وہی، اگر ایسے کانا کھلانے کے بعد آپ فوج سے کیا کہتے ہیں کہ وہ چائنا سے آ کے لڑے گا، چپیڑے مار کے لداخ سے آپ لوگوں کو نکالا، چکن نیک پہ آپ لوگ کے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، لداخ بھی آپ سے چھینیں گے، آپ سے ہم کارگل بھی چھینیں گے، اور آپ سے ہم کشمیر بھی چھینیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور رہی بات پیسے کی اکڑ کرنی ہے نا، تو جا کے امریکہ کو دیکھ لو گے، جتنا $800 بلین تو ان کا صرف 1 سال کا وہ بجٹ ہے، ڈیفنس بجٹ ہے، اور ہمارا $12 بلین ہمارا بجٹ ہے۔ ہم نے امریکہ کا جو حال کیا۔ رہی بات طالبان کی، ہماری آپس میں غلط فہمیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوں گے، لیکن ہم معاملہ سیٹل کریں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہے، ہمارے اتحادی ہے، بلوچی ہے۔ جو بندہ، ہم پہلے بات کریں گے کہ اپنے آئین کو تسلیم کرے، ملکی دارے میں آئے، جو مانیں گے وہ ہمارے بھائی ہے، جو آلریڈی مان بھی رہے۔ اور بلوچ قوم ایک محب وطن قوم ہے، لیکن جو یہ 2-4 آپ کے جو پالتو کتے ہیں نا، ان لوگوں کو ہم چن کے ماریں گے، پہاڑوں میں چھپیں گے ان کو ماریں گے، صحراؤں میں چھپیں گے وہاں ماریں گے، ایران میں چھپے وہاں ماریں گے، افغانستان میں چھپے وہاں ماریں گے، ضرورت پڑی تو انڈیا میں چھپے تو ہم انڈیا میں ماریں گے۔ یہ بات انشاءاللہ یاد رکھنا۔ میں ہوں سید بلال شاہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں SBS آفیشل۔ اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔